لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ کیا ہے، اور میرا جواب فقط اتنا ہے کہ مجھے اپنے رب پر بہت یقین ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ کچھ دیر رو کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ درود شریف اللہ کی طرف سے اینٹی ڈپریشن میڈیسین ہے۔ جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بھی بڑھا دو، پھر دیکھنا ہمیشہ دلی اور ذہنی سکون آپ کی زندگی کا حصہ رہے گی۔ جب آپ بہت تھک جائے اور آپ کو لگے کہ اب آپ میں دعا مانگنے کی بھی سکت نہیں رہی تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں۔ ہاتھ پھیلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رب کائنات کے محتاج ہیں۔ اللہ تو خاموشیاں بھی سن لیتا ہے۔ اللہ پلک جھپکنے سے پہلے حالات تبدیل کر سکتا ہے۔ یقین رکھتے ہو نا تو پھر مایوس کیوں ہوتی ہو؟ ارے بس دعا کرو، کوشش کرتے رہو، وہ ضرور قبول کرے گا۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے۔ جن کے پاس یقین ہو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی بھی ضرور ہوں گی۔ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے آپ کی طرف، بس رب سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ منزل ملے گی یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، مگر کوشش اور دعا کرنا ہم پر لازم ہے۔ پھر دیکھنا بدلے میں اللہ آپ کو وہ ضرور دے گا جو آپ کو شدت سے چاہیے۔ اگر نماز پڑھنے والوں کو علم ہو جائے اسے رب کی کتنی رحمتوں نے گھیرا ہوا ہے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے، وہی ہماری طرف کو سمجھتا ہے، ہماری التجا بھری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ سے رو کر دعا کرتی ہیں، پھر اچانک دعا قبول ہو جاتی ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے نا۔ بس اسی یقین سے اب بھی کرتے رہو، جس رب نے پہلے قبولیت کی خوشی دی ہے وہ اب بھی ضرور دے گا۔ جب دل پر بوجھ سا محسوس ہو تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس میں جسمانی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ دل کا سکون بھی موجود ہے۔ اگر کوئی دکھ سونے نہ دے تو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے رو لیا کرو، یقین کرو سکون آ جائے گا اور پھر اللہ وہ دکھ بھی بہت جلد دور کر دے گا۔ دکھوں کو دور کرنے والی، سکون دینے والی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف نماز ہے۔ وہ رب سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، کیونکہ معاوضہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ جو تم سب سے کہتے ہو نا وہ صرف رب سے کہہ کر دیکھو، یقین کرو پھر تمہارے لیے خون کے معاوضے ہوں گے انشاءاللہ۔ جب دل تکلیف سے بھر جائے نا اور دعا میں آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو یقین کر لو رب نے دکھ دور کرنے کے لیے آپ کو تھام لیا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے آگے نصیب کی نہیں چلتی، رب بندے کو خاص محبت سے نوازتا ہے اور ہر دعا قبولیت پا لیتی ہے۔ رب تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تم مانگ کر قبولیت نہ ملنے پر مایوس نہ ہونا، وہ بہترین وقت پر دیتا ہے، تو بس یقین رکھو۔ جب بھی خود کو اکیلا محسوس کرو تو قرآن پڑھیے، رب تسلی دیتا ہے، دکھی نہ ہو بندی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جب رب کن کہے گا نا پھر ہر دعا قبول ہو جائے گی، کوئی دکھ اور بے سکونی باقی نہیں رہے گی۔ یقین رکھو اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اگر رب نے اب تک سنبھال رکھا ہے تو آگے بھی وہی سنبھالے گا، بس یقین رکھو، اس پر چھوڑ دو، وہ کر دے گا سب ٹھیک۔
جو تمہاری 99 غلطیوں کو معاف کر کے ایک نیکی کو قبول کرتا ہے، وہ رب دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا؟ یقین رکھو وہ ضرور سنے گا۔ دعا کی قبولیت میں دیری تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور یقین والوں کے لیے ہی قبولیت کا انعامات ہے۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، تبھی تو دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ دعا مانگنے کی شدت دراصل دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، پھر مسلسل دستک سے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ نماز کو محبت اور شوق سے ادا کرو گے تو رب اگلی نماز کی توفیق خود دے گا اور دعائیں بھی قبول کرے گا۔ سجدے میں سر لے کر تو جاؤ، دیکھنا جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں۔ یا رب میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ فقط اتنی سی التجا ہے یا رب، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اور ہماری دعائیں قبول کر لی۔ کبھی میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ میں بہت ضد کیا کرتی تھی، میں کہا کرتی تھی کہ اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو میں کیوں کروں اب دعا، میں کیوں پڑھوں نماز۔ وہ وقت بھی تھا جب میں بھی بہت مایوس ہو جایا کرتی تھی، جب مجھے بھی لگتا تھا کہ اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا۔ پھر ایک دفعہ مجھے میری امی نے کہا کہ مایوس ہو، حیرت ہے تم اس سے مایوس ہو جس کے دسترس میں کن بھی ہے اور فیکن بھی، جو ہر گمان کو یقین میں بدل سکتا ہے، جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری تکلیف سے واقف نہیں، جس کے پاس ہر زخم کا مرہم ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارا زخم نہیں بھر سکتا، جس نے کائنات کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تمہیں لگتا ہے وہ تم میں کوئی کمی چھوڑ سکتا ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم اس سے مایوس ہو جو تم سے بے حد اور بے غرض محبت کرتا ہے، جس کی محبت تمہاری ہزاروں گناہوں کے بعد بھی کم نہیں ہو سکتی۔ راستے مختلف ہوتے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کسی کو آسانی سے منزل مل جاتی ہے اور کسی کو وہ توڑ کر خود تک لاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہی تو محبت کرتا ہے بس اس کے بعد سے لے کر اب تک میں کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ اب یقین کا یہ عالم ہے، دل یہ کہتا ہی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب محبت اتنی ہے کہ جو اللہ کی رضا وہی میری رضا، سو اب مایوس ہونا چھوڑ دیا ہے میں نے۔